بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب کی بار جو مجھ سے مناجات کرنے کے لیے آؤ تو اپنے ساتھ کسی کمتر کو اپنے ساتھ میرے پاس لے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دھیان دیا لیکن ان میں یہ جرت نہ پیدا ہوئی میں کسی سے کہوں کہ تم مجھ سے کمتر ہو اور میں تجھ سے بہتر ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حیوانات پر نگاہ ڈالی اور چاہا کہ اس ایک بیمار کتے کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اس کی گردن میں رسی ڈالی اور جو کچھ دیر کے بعد پیشمال ہوئے اور اس کتے کو بھی رہا کر دیا۔ بارگاہ خداوندی میں اکیلے آئے، آواز قدرت آئی، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تم اپنے ساتھ اپنے سے کمتر کو میرے پاس لانا، تو تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میں نے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں پایا۔ آواز قدرت آئی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم کسی کو لاتے تو میں اس پست کو بلندی دیتا اور تیرا نام انبیاء کرام کی فہرست سے خارج کر دیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہگار شخص رہتا تھا اور لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی، انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا۔ اس شخص نے راستے پر دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد گزر رہا ہے جس کے سر پر ایک کبوتر نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو گناہگار ہوں اور وہ عبادت گزار ہے، اگر کچھ لمحے اس عابد کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر بھی رحم کر دے۔ دل میں سوچنے کے بعد وہ اس عابد کے پاس گیا۔ جب اس عابد نے اس شخص کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں اس قوم کا سب سے بڑا عابد ہوں، یہ انتہائی فاسد ہے، اس کی یہ جرت کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ عابد نے اس شخص سے منہ موڑ لیا اور اس سے کہا کہ جناب آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ دونوں افراد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے اعمال کا حساب بھی سن لو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس گناہگار کے تمام گناہ معاف کر دیے اور میں اس قابل کی تمام نیکیاں تکبر کی وجہ سے ختم کر دیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے کچھ بیٹے تھے جن میں ایک بیٹا قد میں چھوٹا، بدصورت اور کمزور تھا، جبکہ اس کے باقی بیٹے خوبصورت، لمبے قد کے اور تندرست و دابانہ تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ بیٹا بہت دانا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کا باپ اس کو حقارت امیز نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف منہ کر کے کہا، پست کا دانا دراز کا دانا سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کا قد لمبا ہو اس کی قدرت و منزلت بھی زیادہ ہو۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بکری پاکیزہ ہے اور ہاتھی مردار ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اپنے اس بیٹے کی حکمت امیز باتیں پسند آئیں اور وہ مسکرانے لگا۔ وہاں پر جتنے بھی عمائدین مملکت بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی خوش ہو کر مسکرانے لگے، لیکن اس کے دوسرے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اتفاق سے انہی دنوں بادشاہ نے اس بادشاہ پر حملہ کیا۔ بادشاہ کے لشکر کی طرف سے جس نے سب سے پہلے مخالف لشکر کے قلب پر حملہ کیا وہ یہی پست قد اور بدصورت لڑکا تھا۔ اس نے اپنی شجاعت کا اظہار کیا اور مخالف لشکر کے کئی سالاروں کو خاک و خون میں برتان کر دیا اور پھر واپس اپنے باپ کے پاس آیا اور بڑے احترام سے کہا، ابا جان کمزور گھوڑے میں میدان جنگ میں کام آتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ میدان جنگ میں گیا اور اسی اسنا میں اب اس کے باپ کے چند اور جی بھاگنے لگے اور اس نے کھڑے ہو کر نعرہ بند، مردوں کی طرف سے جنگ کرو، اگر نہیں کر سکتے تو مردوں کے لباس اتار کر عورتوں کے لباس پہن لو۔ جیسے ہی بھاگتے ہوئے پہنچی یہ نعرہ سنا ان کو اس سے قوت ملی اور وہ دشمن فوج پر غالب آ گئے۔ اس فتح کے بعد بادشاہ نے بیٹے کے چہرے کو چوما اور اس کے بعد اسے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور ایک دن اس کے بھائیوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دی تاکہ وہ کھا کر مر جائے، لیکن جب وہ زہر ملا رہے تھے تو اس کی بہن طریقے کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب اس پست قد بدصورت لڑکے کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس کی بہن زور زور سے دروازے کو ہلا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے وہ زہر آلود کھانا نہ کھایا۔ جب اس واقعے کی اطلاع بادشاہ کو ملی تو اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو اپنے ملک سے دور دراز بھیج دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔